الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی وسلم علی نبیک و رسولک صلاۃ و سلاما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر: تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہَا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حب رسول کی اہمیت، تقاضا اور خلو پر اللہ کی رحمت سے ہم نے بات شروع کی تھی۔ اس بیماری کے عالم میں بھی جب کہ ہماری بات اللہ کی رحمت سے یہاں تک پہنچ کر حب رسول میں جو خلو ان بھائیوں نے کیا، ان کی کتابوں سے عبارات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پھر قرآن و حدیث کے ساتھ اس کا تقابل کرتا ہوں اور صحیح مسئلہ آپ بھائیوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دعا کریں اللہ جب تک میرے جسم میں سانس رکھیں، اللہ حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ میرے بھائیوں، یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کتاب ہے حیات النبی، اعظمی صاحب کی صفحہ 90 پر یہ عبارت لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہیڈ لائن دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آفتاب حیات سے ہر ایک کو حیات ملی ہے، کیونکہ وہ اصل کائنات ہیں، لہٰذا زندہ ہیں۔ سید احمد سعید کاظمی نے اس عقیدے کو جس طرح بیان کیا، ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ اس حیثیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، آپ کی حیات مقدسہ وجود ممکنات کے آسمان کا چمکتا ہوا آفتاب ہے، مخلوقات کی تمام انواع و اقسام اور افراد بمنزلہ آئینوں کے ہیں۔ ہر آئینہ اپنے مقام پر مخصوص کیفیت اور جداگانہ قسم کی استعداد کا حامل ہے، لہذا ہر فرد اپنے حسب حال اس آفتاب حیات سے اکتساب حیات کر رہا ہے۔ خلق و امر، اجسام و ارواح، اعیان و معانی، ارض و سما، تحت و فوق، ان سب کا نور حیات اس آفتاب حیات محمد کی شعاعیں ہیں۔ البتہ ممکنات اس کا معدن حیات سے قرب و بعد اور افراد کائنات میں استعداد کی قوت و ضعف مراتب حیات میں ضرور موجب تفاوت ہے۔ نفس حیات سب میں پائی جاتی ہے، لیکن ہر ایک کی حیات اس کی حالت کے مناسب ہے۔ مومن ہو یا کافر، نیک ہو یا بد، ہر ایک کا مبدا فیض ذات نبویہ کا وجود ہے، اور حضور ہی کے آفتاب حیات سے ہر ایک مومن میں حیات کی روشنی پائی جاتی ہے۔ آفتاب حیات اگر غروب ہو جائے تو تمام آئینے اپنے نور سے
محروم ہو جائیں گے۔ ان تمام آئینوں میں نور کا پایا جانا آفتاب کے چمکنے کی دلیل ہے۔ اس طرح عالم ممکنات کے کسی ایک ذرے میں نور حیات کا پایا جانا آفتاب حیات محمدی کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ حیات النبی سید احمد کاظمی صاحب کی صفحہ 90۔ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اور نصوص متواترہ اولیاء کرام و ائمہ اعظام و علماء اعلام سے مبرہن ہو چکا کہ ہر نعمت قلیل یا کثیر، صغیر یا کبیر، جسمانی یا روحانی، دینی یا دنیاوی، ظاہری یا باطنی، روز ازل سے اب تک، اب سے قیامت تک، قیامت سے آخرت تک، آخرت سے ابد تک، مومن یا کافر، مطیع یا فاجر، ملک یا انسان، جن یا حیوان، بلکہ تمام ما سوا اللہ جسے جو کچھ ملی یا ملتی ہے یا ملے گی انہی کے ہاتھوں پر بٹتی ہے اور بٹے گی، یہ سر الوجود اور اصل وجود خلیفۃ اللہ اعظم اور ولی نعمت عالم ہے۔ کتاب کا نام ہے جزا اللہ عدوہ، جزا اللہ عدوہ، صفحہ 23 بحوالہ فیصلہ کن مناظرہ صفحہ 56۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے نائب مطلق ہیں۔ تمام جہان حضور کے تحت تصرف کر دیا گیا ہے، جو چاہیں کریں، جسے جو چاہیں دیں، جس سے جو چاہیں واپس لیں، تمام جنت ان کی جاگیر ہے، ملکوت السماوات والارض حضور کے زیر فرمان ہے، جنت و دوزخ کی کنجیاں آپ کے دست اقدس میں دے دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے بہار شریعت جلد نمبر 1 صفحہ 22۔ اللہ اکبر۔ قاسم نانوتوی صاحب لکھتے ہیں وجہ اسی فرق کی وہی تفاوت حیات ہیں، یعنی حیات نبوی باوجہ ارضیت قابل زوال نہیں، اور حیات مومنین باوجہ ارضیت قابل زوال ہے۔ اس لیے موت کے وقت حیات نبوی زائل نہ ہوگی، ہاں مستور ہو جائے گی، مستور ہو جائے گی، اور حیات مومنین ساری یا آدھی زائل ہو جائے گی۔ سو در صورت تقابل عدو ملکہ اس استنار حیات میں آپ کی ذات کو تو مثل آفتاب سمجھیے کہ وقت کسوف اوٹ میں حسب مزعوم حکامہ اس نور کا مستور ہو جاتا ہے، زائل نہیں ہوتا۔ یا مثل شمع چراغ خیال فرمائیے کہ جب اس کو کسی ہانڈی یا مٹکے میں رکھ کر اوپر سے سوپوش رکھ دیجئے تو اس کا نور بالبداہت مستور ہو جاتا ہے، زائل نہیں ہوتا۔ اور دوبارہ زوال حیات مومنین کو مثل قمر خیال کیجئے کہ وقت کسوف اس کا نور زائل ہو جاتا ہے، یا مثل چراغ سمجھیے کہ گل ہونے کے بعد اس میں نور باقی نہیں رہتا، البتہ روغن یا فتیلہ یا کسی قدر تھوڑی دیر فتیلہ کے سرے میں آتش باقی رہ جاتی ہے۔ آب حیات کتاب کا نام ہے، اور صفحہ 159 پر یہ عبارت موجود ہے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے جمال قاسمی۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ جمال قاسمی۔ صفحہ 16 کے اندر یہ عبارت موجود ہے، ذرا سماعت فرمائیے۔ جمال قاسمی سے
فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے اموال میں میراث کا جاری نہ ہونا اور دوسروں کے اموال میں جاری ہونا اس امر پر شاہد ہے کہ ارواح انبیاء علیہم السلام کا ان کے ابدان سے اخراج نہیں ہوتا، مثل نور چراغ اطراف و جوانب سے سمیٹ لیتے ہیں، ان کے سوا دوسروں کی ارواح کو ان کے ابدان سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس لیے سماع انبیاء علیہم السلام بعد وفات زیادہ تر قرین قیاس ہے، اور اسی لیے ان کی زیارت وفات کے بعد بھی ایسے ہے جیسے ایام حیات میں احیاء کی زیارت ہوا کرتی ہے، اور اس وجہ سے یوں نہیں کہہ سکتے کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل زیارت مسجد زیارت مکان و مکین ہے، اور اسی وجہ سے لا یشد الرحال وہاں اہتمام سے جانا ممنوع ہے، بلکہ وہ زیارت مکان مکی ہے۔ جمال قاسمی بریلوی علماء کی طرح دیوبندی علماء بھی حیات النبی کے قائل ہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب کا نظریہ آپ نے سن لیا، ملاحظہ فرما لیا۔ ایسے ہی نظریات کا اظہار محمد طاہر قاسمی صاحب عقائد اسلام قاسمی صفحہ 74 پر کر رہے ہیں کہ یہ حیات النبی کا عقیدہ علماء دیوبند کے عقائد میں داخل ہے۔ المحند علی المفند علماء دیوبند کے عقائد کی ایسی مستند کتاب ہے جس پر بہت سے علماء دیوبند کی تصدیقات موجود ہیں۔ اس میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں اور آپ کی حیات دنیا جیسی ہے، برزخی نہیں ہے۔ المحند فی عقائد علماء دیوبند صفحہ 70۔ معروف دیوبندی عالم اخلاق حسین قاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب جو ہمارے اکابر میں ہیں، حضرت محمد قاسم نانوتوی کے علوم و معارف کے بہترین شارح ہیں، اس مسئلہ پر تحریر فرماتے ہیں کہ حضور کی حیات برزخی ہے، مگر اس قدر قوی ہے کہ بلحاظ اثر وہ دنیاوی بھی ہے۔ یہی وجہ کہ بعد وفات حضور کے ہونٹوں کو حرکت ہوئی، جنازہ میں کلام فرمایا اور قبر میں کلام فرمایا، جس کو بعض صحابہ نے سنا۔ یہ تو وفات کے فوری بعد ہے کہ روح نے جسم کو کلیتاً نہیں چھوڑا، اللہ اکبر، لیکن بعد میں تحشر بھی روح کا وہی تعلق بدن سے قائم رہے گا، جیسا کہ بعض حدیث اجساد انبیاء کا مٹی پر حرام ہونا ثابت ہے۔ اگر ان ابدان میں کوئی روح نہیں ہے تو انہیں گل جانا چاہیے۔ پھر حیات کا یہ اثر عالم برزخ میں ہے۔ عالم دنیا میں یہ ہے کہ ان کے اموال میں میراث جاری نہیں ہوتی، ان کی ازواج پر بے وگی نہیں آتی، ان کے نکاح حرام ہوتے ہیں، نہ صرف عظمت انبیاء کی وجہ سے بلکہ حقیقتاً حیات کی وجہ سے کہ وہ بیوہ ہی نہیں ہیں۔ پس انبیاء کی یہ برزخی حیات جسمانی واز قبیل دنیاوی بھی ہے کہ اجساد میں حس و حرکت بھی ہے، قبروں میں عبادت بھی ہے، کلام بھی ہے، امت کی طرف توجہ بھی ہے۔ پھر یہی حیات از قبیل حیات برزخی بھی ہے کہ نگاہوں سے اوجھل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، آگے لکھتے ہیں کہ ان کی آواز ان کانوں میں نہیں آتی اور کلام ان حصی کانوں میں نہیں پڑتا، نیز امت کے حال کی طرف توجہ اور رخ کا پھیرنا ان آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔
سو اس میں ہماری کمزوری کو یعنی ضعف قوی کو دخل ہے، نہ کہ ان آثار کے موجود نہ ہونے یا قابل وجود نہ ہونے کا۔ باللفاظ مختصر دونوں حیاتیں اس طرح جمع ہیں کہ حیات برزخی اصل ہے اور حیات دنیاوی اس کے تابع، یعنی وہ عیناً موجود ہیں، این زبری عین دو زبر الف نن، یعنی وہ عیناً موجود ہیں اور یہ اثاراً موجود ہیں۔ آپ کو سمجھ میں فکرہ نہیں آیا؟ میں عرض کر رہا ہوں، لکھتے ہیں کہ حیات دنیاوی اس کے تابع، یعنی وہ عیناً موجود ہے، عیناً موجود ہے، اور اثاراً موجود ہے۔ اس طرح یہ دونوں حیات جمع ہو جاتی ہیں، نہ استعارتن بلکہ حقیقتاً، استعارتن نہیں بلکہ حقیقتاً۔ یہ دیکھیے کتاب حیات النبی اخلاق حسین قاسمی صاحب کی لکھی ہوئی صفحہ 13 پر۔ جی محترم ناظرین مستمعین، یہ ہمارے علماء دیوبند اور علماء بریلویت کی کتابوں کے میں نے چند حوالے اور عبارتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آئیے اب ان کا تقابل قرآن و حدیث سے کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے قارئین کرام، دوستو، بھائیوں، بزرگوں، قرآن مجید کی کس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان میں ان نظریات کی تائید ہوتی ہے؟ کیا صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ دین حیات ذاتی، حیات دنیاوی یا حقیقت محمدیہ کی گمراہیوں سے واقف تھے؟ یقیناً نہیں۔ پھر جو عقائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نہ تھے، آج وہ ابن عربی اور دیگر صوفیاء کی پیروی میں من گھڑت روایات کی بنیاد پر کیسے اسلامی ہو سکتے ہیں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ ہیں، قبر میں کلام فرماتے ہیں، ان کی ازواج مطہرات بیوہ ہی نہیں ہوئیں، تو پھر ان احادیث کا یا ان دلائل کا کیا جواب ہے؟ آئیے پہلے حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ آج کی گفتگو میں ان عبارات کے رد کے لیے اور حق بات کو پہچاننے کے لیے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے 3904، یعنی 3904 نمبر ہے، اور مسلم کے اندر 2382 نمبر ہے، کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کیا۔ یہ سن کر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ اس پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اس بزرگ کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ لیکن چند دن بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ جی ناظرین مستمعین، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ان عبارات کو مد نظر رکھ کے میں نے یہ جو اللہ کے رسول کی حدیث پڑھی ہے بخاری مسلم سے، اگر آپ فوت ہی نہیں ہوئے تو ابو بکر کا رونا اور اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ سنیے ابن ماجہ سے حدیث کا نمبر ہے 1631۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کلام فرماتے ہیں اور امت کی طرف توجہ بھی ہے، تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ کہنا کیا مطلب رکھتا ہے کہ اس دن سے تابناک اور بہترین دن کوئی نہ تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس سے زیادہ تاریک نہ تھا جس دن آپ نے وفات پائی۔ ٹھیک ہے جی، آئیے تیسری حدیث۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا کان کھولیے، اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بدن سے خارج نہیں ہوئی تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے سرگوشی کی اور بتایا کہ آپ نے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے کیوں لگ گئی تھی؟ دیکھیے یہی حدیث صحیح بخاری میں 4433 اور صحیح مسلم میں 2450 سمجھا رہی ہے نا۔ اور آپ کی وفات کے بعد شدت غم سے انس رضی اللہ عنہ نے کیوں کہا کہ تم نے کس دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر مٹی ڈال دی؟ صحیح مسلم میں حدیث 4462۔ نمبر 4، اگر آپ فوت ہی نہیں ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اس اعلان کے جواب میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر دیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مشہور خطبہ کا کیا مطلب ہے، جس میں آپ نے فرمایا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ سمجھ آ رہی ہے نا بھائیوں؟ اللہ اکبر۔ کیا خطبہ تھا؟ اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، یعنی اما بعد من کان منکم یعبد محمدا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ جان لیں فإن محمدا قد مات، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے۔ ومن کان منکم یعبد اللہ، جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا فإن اللہ حی لا یموت، تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ افإن مات، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے، افإن مات او قتل، یا یہ شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا، تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑے گا، وسیجزی اللہ الشاکرین، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اس آیت کو سن کر ابن عباس رضی اللہ عنہما کیوں کہتے ہیں واللہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، یہاں تک کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے یہ آیت لے لی اور ہر انسان اس کی تلاوت کر رہا تھا۔ اور اس آیت کو سن کر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں واللہ میں نے جو ہی ابو بکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا تو جان گیا کہ یہ برحق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے سہارا ہی نہیں رہے تھے، میرے پاؤں مجھے
سہار ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا اور میں جان گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ ہاں جی، یہ حدیث بھی صحیح بخاری سے پڑھی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 4454، 4454 سمجھ آ گئی جی۔ اب دوسرے مسئلے پر ان کی یہ عبارت سنیے کہ حضور عالم الغیب ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کتاب جاء الحق صفحہ نمبر 106 کے اندر لکھتے ہیں ہوا علیہ السلام لا یخفی علیہ شیء من الخمس المذکورۃ فی الآیت وکیف یخفی ذلک والاکتاب السبع من امتہ یعلمونها وهم دون الغوث فکیف بسید الاولین والآخرین الذی هو سبب کل شیء ومنہ کل شیء۔ اللہ اکبر۔ یہ جو انہوں نے مفتی صاحب نے احمد یار خان نعیمی صاحب نے جاء الحق صفحہ 106 کے اندر جو یہ لکھا ہے کہ 5 چیزوں کا علم مخفی نہیں رہ سکتا، ہوا علیہ السلام لا یخفی علیہ شیء من الخمس المذکورۃ فی الآیہ۔ آپ کی شان تو بہت اونچی ہے، آپ کی شان تو بہت اونچی، بلکہ آپ کی امت 7 اقطاب بھی ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ اللہ میری توبہ، حالانکہ یہ اقطاب غوث کے مقام سے کم درجہ رکھتے ہیں، تو بتلائیے اس علم غوث کی کیا شان ہوگی جب آپ کی امت کے غوث اور اقطاب بھی ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 5 چیزوں کا علم کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ آپ سید الاولین والآخرین ہیں اور آپ کا وجود اقدس تخلیق کائنات کا باعث ہے۔ صرف باعث ہی نہیں بلکہ اصل کائنات ہونے کی وجہ سے تمام کائنات آپ کے وجود سے ظاہر ہوئی ہے۔ یہ ہے عبارت مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی جو انہوں نے جاء الحق صفحہ 106 کے اندر لکھی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بریلوی علماء سے، ان آیات پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر حضور عالم الغیب ہیں تو سورۃ النمل کی آیت نمبر 65 کا کیا مطلب ہے؟ قُل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ قل کہہ دو لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے غیب کی باتیں نہیں جانتے سوائے اللہ، الا اللہ، ٹھیک ہے جی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے ایان یبعثون کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ سید البشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا سورۃ الانعام آیت نمبر 50 ولا اعلم الغیب، اور نہ میں غیب کی باتیں جانتا، اور فرمایا سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں کسی دوسرے کو شریک سمجھنا شرک فی العلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ نے قرب قیامت کی علامات، دجال کی آمد اور نزول عیسیٰ سمیت بہت سے واقعات بیان فرمائے، اور جب اللہ
جب اللہ نے اطلاع نہیں دی تو آپ نے اس منافق کے ساتھ 70 جلیل القدر صحابہ بھیج دیے، جس نے کہا تھا کہ اسے تبلیغ اسلام کے لیے مبلغین چاہیے، اور راستہ میں اس نے دھوکہ سے سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو شہید کروا دیا۔ دیکھیے صحیح البخاری میں یہ حدیث 4090 نمبر ہے اور صحیح مسلم میں 677 نمبر ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک یہودی کے ہاں زہر اولود کھانا کھا لیا، جس سے ایک صحابی موقع پر شہید ہو گئے، اور وفات کے بعد زہر نے آپ پر بھی اثر دکھایا۔ ابو داؤد مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر 2617 اور مسلم کے اندر 2190۔ منافقین نے تیسری حدیث یعنی کہ پیش کر رہا ہوں، منافقین نے عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگائی۔ آپ ایک ماہ تک سخت پریشان رہے۔ ایک ماہ بعد اللہ نے بذریعہ وحی عائشہ رضی اللہ عنہ کو بری کیا اور آپ کی پریشانی دور ہوئی۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث 4750 نمبر ہے۔ اگر آقا علیہ السلام عالم الغیب ہیں تو ان احادیث کا کیا مطلب ہے؟ جواب دیجیے۔ اسی طرح اگلا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضور کائنات کے ذرہ ذرہ کے لیے رحم فرمانے والے۔ سید احمد سعید کاظمی صاحب قرآن مجید کی آیت کو اپنے مسلک کی بنیاد بناتے ہیں۔ کون سی آیت؟ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کل مخلوق ایک ایک ذرہ ایک ایک قطرہ اللہ کے سوا ہر شے کے لیے رحم فرمانے والے۔ کسی رحم کرنے والے کے لیے 4 باتیں لازم ہیں۔ میرے بھائیو، سید احمد کاظمی صاحب وہ 4 باتوں کو بیان فرماتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے یہ امر لازم ہے کہ رحم کرنے والا زندہ ہو مردہ نہ ہو۔ کیا ہو بھائی؟ رحم کرنے والا زندہ ہو مردہ نہ ہو، کیونکہ مردہ رحم نہیں کر سکتا، وہ خود رحم کا طالب و مستحق ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر حضور علیہ السلام معاذ اللہ زندہ نہ ہوں تو رحمت للعالمین نہیں ہو سکتے۔ جب آیت قرآنیہ سے حضور علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہو گیا تو حضور علیہ السلام کا زندہ ہونا ثابت ہو گیا۔ دوسری بات لکھتے ہیں، اللہ اکبر، دوسری بات یہ کہ صرف زندہ ہونے سے کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک رحم کرنے والا مرحوم کے حال کا عالم نہ ہو، کیونکہ بے خبر کسی پر کیا رحم کرے گا۔ آیت قرآنیہ کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تو جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کا ما سوا اللہ جمیع کائنات و مخلوق کو نہ جانے اور جمیع ما کان و ما یکون کا علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ہو تو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نہیں ہو سکتے۔ آگے لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا ثابت ہے تو تمام کائنات کے احوال کا عالم ہونا بھی ثابت ہو گیا، یعنی جاننا۔ تیسری بات لکھتے ہیں، تیسری بات یہ ہے کہ صرف عالم ہونے سے کسی پر رحم نہیں کیا جاتا۔ تیسری بات یہ عالم یعنی جاننے والا، عالم جہان۔ تیسری بات یہ ہے کہ صرف عالم ہونے سے کسی پر رحم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ رحم کرنے والا مرحوم تک اپنی رحمت و نعمت پہنچانے کی قدرت و اختیار نہ رکھتا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدرت و اختیار کا ہونا بھی رحم کرنے کے لیے ضروری ہے۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات اور کل کائنات کے لیے علل اطلاق رحیم ہیں تو ہر ذرہ کائنات تک رحمت و نعمت پہنچانے کی قدرت و اختیار بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاصل ہے۔ چوتھی بات لکھتے ہیں سید احمد سعید کاظمی صاحب کہ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ صرف قدرت و اختیار سے کام نہیں چلتا، کسی رحم کرنے والے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ رحم کرنے والا مرحوم کے قریب ہو۔ یہ بات تو ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھیے، کہتے ہیں کہ مثلاً آپ 3 فرلانگ کے فاصلے پر کھڑے ہیں، اچانک کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خونخوار دشمن نے آپ کے مخلص دوست پر حملہ کر دیا ہے۔ وہ چلا کر آپ سے رحم کی درخواست کرنے لگا، آپ اس کی مدد کے لیے دوڑے، آپ اس کی مدد کے لیے دوڑے اور خلوص محبت سے اور خلوص قلب سے اس پر رحم کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن نے اسے ہلاک کر دیا۔ آپ غور کریں کہ آپ زندہ بھی ہیں اور اس دوست کو بچشم خود ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں، اس کے حال سے بھی واقف ہیں۔ رحم کرنے کی قدرت و اختیار بھی آپ کو حاصل ہے، لیکن اپنے اختیار سے رحم نہیں کر سکتے، صرف اس وجہ سے کہ وہ مخلص دوست آپ سے دور ہیں اور آپ اس سے دور ہیں۔ آپ اپنے حیات، قدرت و اختیار کے باوجود بھی اس پر رحم نہیں کر سکتے۔ معلوم ہوا کہ رحم کرنے کے لیے راحم کا مرحوم کے قریب ہونا بھی ضروری ہے۔ اس آیت قرآنیہ سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام جہانوں اور مخلوقات کے ہر ذرے کے لیے راحم ہونا ثابت ہو گیا تو یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت و نورانیت کے ساتھ تمام کائنات کے قریب ہیں اور ساری کائنات حضور کے قریب ہے۔ اگر یہاں یہ شبہ کیا جائے کہ ایک ذات تمام جہانوں کے قریب کیسی ہو سکتی ہے، ایک فرد کسی ایک کے قریب تو ہوگا نا، اس کے علاوہ باقی سب سے دور ہوگا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ فرد واحد افراد کائنات میں ہر ایک کے قریب ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن دو کے درمیان نزدیکی مقصود ہے، اگر وہ دونوں کثیف ہوں، سمجھ آ رہی ہے نا، اگر وہ دونوں کثیف ہوں تو واقعہ ایسا ہی ہوگا کہ فرد واحد افراد مختلف فی الزمان والمکان سے بیک وقت قریب نہیں ہو سکتا، اور دونوں لطیف یا دونوں میں سے ایک لطیف ہو تو جو لطیف ہوگا بیک وقت تمام کائنات کے قریب ہو سکتا ہے، تمام ممکنات کائنات کے قریب ہو سکتا ہے، جس میں کوئی شرعی یا عقلی استحالہ لازم نہیں آتا، اس لیے کہ حضور کا تمام افراد ممکنات سے قریب ہونا بالکل واضح اور روشن ہے۔ ہم کثیف صحیح، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو لطیف ہیں، لہذا حضور کا ہم سے قریب ہونا کوئی دشوار عمل نہیں۔ آواز کی لطافت کا یہ حال ہے کہ جہاں تک ہوا جا سکتی ہے آواز بھی وہاں تک پہنچ سکتی ہے، لیکن حضور آواز اور ہوا سے بھی زیادہ لطیف ہیں۔ اپنے مقام میں محدود سے آگے نہیں بڑھ سکتی، ہوا اپنے مقام محدود سے آگے نہیں بڑھ سکتی اور آواز ہوا سے آگے نہیں جا سکتی، لہذا جہاں آواز اور ہوا بھی نہ جا سکے، آواز اور ہوا میں تو کیا یوں کہیے کہ جہاں حضرت جبرائیل کا بھی گزر نہ ہو سکے وہاں حضور علیہ السلام پہنچ جاتے، بلکہ جہاں زمانہ اور مکان بھی نہ پایا جا سکے وہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پائے جاتے ہیں۔ یقین نہ ہے تو شب معراج کا واقعہ سامنے رکھ لیجیے۔
جس سے آپ کو ہمارے بیان کی پوری تصدیق ہو جائے گی۔ لہٰذا ایک آیت سے 5 مسائل وضاحت کے ساتھ ثابت ہو گیا، یعنی حضور علیہ السلام تمام عالموں کے لیے رحمت فرمانے والے ہیں، لہٰذا زندہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور تمام کائنات کے حالات و کیفیات کے عالم بھی ہیں، جاننے والے، اور ساتھ ہی ہر عالم کے ہر ذرے پر اپنے رحمت اور نعمت پہنچانے کی قدرت اور اختیار بھی رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ تمام عالم کو محیط اور تمام کائنات کے ہر شے سے قریب بھی ہیں، نیز ایسے روحانی، نورانی اور لطیف ہیں کہ جس کی بنا پر آپ کا کسی ایک چیز کے قریب ہونا دوسرے سے بعید ہونے کو مستلزم نہیں، بلکہ بیک وقت تمام افراد عالم سے یکساں قریب ہیں۔ مقالات کاظمی، کتاب کا نام کیا ہے؟ مقالات کاظمی، جلد نمبر 1، صفحہ 99۔ نیز لکھتے ہیں کہ جب وہ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے روح دو عالم ہیں تو کس طرح ممکن ہے کہ عالم کا کوئی فرد یا جزو اس رحمت مقدسہ سے خالی ہو جائے؟ لہذا ماننا پڑے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کر روح کائنات ہیں، اور عالم کے ہر ذرے میں روحانیت محمدیہ کے جلوے چمک رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی یہ جلوہ گری علم و ادراک اور نظر و بصر سے معرہ ہو کر نہیں ہو سکتی، کیونکہ روحانیت و نورانیت ہی اصل ادراک اور حقیقت نظر و بصر ہے۔ لہذا ثابت ہو گیا کہ عرش سے فرش تک تمام مخلوقات و ممکنات کے حقائق لطیفہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ اس مضمون کو ذہن نشین کرنے کے بعد یہ امر خود بخود واضح ہو جاتا ہے کہ علماء، عارفین اور اولیاء کاملین نے جو حقیقت محمدیہ کو تمام ذرات کائنات میں جاری و ساری بتایا، ان کا اصل یہی آیہ مبارکہ ہے۔ جی، کتاب کا نام ہے تسکین الخواطر، تسکین الخواطر، صفحہ 44۔ جی میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ناظرین، مستمعین اور سامعین، یہ جو ان بھائیوں نے جتنا خلو کیا، جن کی عبارتیں آپ کے سامنے رکھیں، تسکین الخواطر صفحہ 44 ہیں، اسی طرح مقالات کاظمی جلد نمبر 1 صفحہ 99 سے، اسی طرح میرے محترم بھائیوں، یہ جو عبارتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، آئیے قرآن و حدیث میں اس کا شرعی کیا معنی اور مفہوم ہے۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری رحمہ اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی تفسیر یوں بیان فرماتے ہیں، جامع البیان فی تفسیر القرآن صفحہ 83، شائع گردہ دار المعارف للطباعہ والنشر بیروت البنان۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنین کے لیے رحمت ہیں یا کافر و مومن سب کے لیے، زیادہ صحیح بات وہ ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا، یعنی مومنین کے لیے بھی اور کفار کے لیے بھی۔ پس مومنین کے لیے رحمت یہ ہے
کہ انہیں آپ کے ذریعے ہدایت نصیب ہوئی اور وہ ایمان کے حامل بنے، اور جو دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اس پر عمل کیا، اس طرح اللہ نے انہیں جنت میں داخل کیا۔ اور کفار کے لیے رحمت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب اچانک نہیں آئے گا، جو پہلی قوموں پر رسولوں کے تکذیب کے نتیجے میں ناگہانی طور پر نازل کیا جاتا تھا۔ محترم ناظرین و مستمعین، سیرت رسول کا ادنا طالب علم بھی جانتا ہے کہ کاظمی صاحب نے جو کچھ بھی بیان کیا ہے وہ محمد بن عبداللہ کے صفات نہیں ہیں۔ کاظمی صاحب کا یہ فرمانا کہ امت محمدیہ کے نزدیک یہ امر قطعی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین میں قاف خطاب سے مراد محمد رسول اللہ ہیں، بالکل درست ہے، ہم مانتے ہیں، مگر کون محمد رسول اللہ؟ امت کے نزدیک محمد رسول اللہ سے مراد محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ صحابہ کرام سلف صالحین میں سے کوئی ایک بھی اس سے مراد حقیقت محمدیہ نہیں لیتا۔ وہ اس آیت کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اب پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، جس نے آپ کی بات کو قبول کیا اور ایمان لے آیا، گویا اس نے رحمت کو قبول کر لیا اور وہ دنیا و آخرت کی سعادتوں سے ہمکنار ہوا، اور آپ ان کے لیے بھی اس معنی میں رحمت ہیں جنہوں نے آپ کے دین کو قبول نہ کیا کہ وہ قوم نوح اور قوم لوط کی طرح بالکل تباہ و برباد نہیں کیے جائیں گے۔ حقیقت محمدیہ اور وحدت الوجود جیسے عقائد سے صحابہ تابعین اور سلف صالحین بری ہیں۔ رحمت للعالمین کا یہ مفہوم جو انہوں نے بیان کیا ہے تسکین الخواطر 44 میں اور مقالات کاظمی جلد نمبر 99 کے اندر، سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ مفہوم نہ قرآن میں ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو سکھایا، اور نہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور ائمہ اہل سنت نے اس پر عمل کیا کہ آپ کو مشکل کشا جان کر اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی بخشش کروانے کی کوشش کی، عبداللہ بن ابی کی، مگر اللہ نے سفارش کو قبول ہی نہ کیا۔ کس طرح؟ ملاحظہ فرمائیں کہ عبداللہ بن ابی جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنا خاص پہنا ہوا کرتا عنایت فرمائیں تاکہ میں اس میں اپنے والد کو کفناؤں۔ آپ نے انہیں وہ کرتا مبارک عطا فرمایا۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور گزارش کی کہ آپ خود اس کا نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ نے ان کی یہ گزارش بھی قبول فرمائی اور اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن تھام لیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے منع فرمایا اور یہ آیت تلاوت کی، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم۔ استغفر لہم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں، او لا تستغفر لہم یا نہ مانگیں، فرق نہیں پڑے گا۔ ان تستغفر لہم 70 مرۃ، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کریں، فلن یغفر اللہ لہم، تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ استغفار کروں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ منافق تھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی،
ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر، سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 80 اور 84 دیکھ لیں۔ فرمایا ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبر، اور ان منافقوں میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا اور نہ ان کی قبر پر کھڑی ہونا۔ ان دلائل سے میرے بھائیوں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سید احمد سعید کاظمی نے رحمت للعالمین کی بنیاد پر جو کچھ بیان کیے ہے قرآن و سنت اس کی تائید نہیں کرتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔